کہ سبحان اللہ نہیں چاہیے. کیا بات ہے. میں چونکہ پکا رضوی ہوں اس لیے مجھے رضویوں کی سبحان اللہ چاہیے. باقی اپنی سبحان اللہ کی کھچڑی اپنے پاس رکھے. شکر ہے رب نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے. سنی عقیدے کی دلیل دے سنی بریلوی بنایا ہے. اور میں کسی کو جی محفل سے بھگاتا نہیں. میں کہتا ہوں بیٹھو سارے. جس مکتب فکر کا بندہ حضور کی محفل میں آ کے بیٹھے ہمیں بہت بدنام کیا کہ ہم گالیاں دیتے ہیں. بیٹھو نا اور دیکھو بریلی والے کیسی محفل سجاتے ہیں. وہابی ہو, چکڑالوی ہو, جبائی ہو, بابائی ہو, اہل حدیث ہو, اہل خبیث ہو, کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے ہمارا ایمان کہتا ہے محفل ختم ہوتے ہوتے کہنا پڑے گا میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لے کہ رستے میں ہے جا بجا تھا. نعرہ تکبیر, فیضان حضور اعلی حضرت. واہ واہ. سدرا بیٹی کس کی ہے؟ کس کی بیٹی ہے سدرا؟ تمہاری بیٹی ہے نا. خدا سلامت رہے. بیٹھے ذرا, بس پتہ کرنا تھا. دعوت بھی تم نے دی, بیٹی بھی تمہاری ہے. میں آج چونکہ بیٹی پہ بات کروں گا اس لیے کہ درد کیا کہ سینے کا پسلیاں سمجھتی ہیں, باپ کی غریبی کو بیٹیاں سمجھتی ہیں. خدا سلامت رکھے لوگوں. آج میرا بھائی معین اس نے وہ کام کیا ہے جو 1400 سال پہلے میرے نبی نے کیا تھا. میں بڑی بات کرنے لگا ہوں, خدا کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے. جو 1400 سال پہلے میرے نبی نے کیا تھا. آپ کہیں گے کیا کام کیا تھا, تو سنیں. 1400 سال پہلے میرے نبی نے آ کے بیٹی کو عزت عطا کی تھی, عزت عطا کی تھی. آج میرے بھائی معین نے نا 1450 سال کے بعد بیٹی کی خوشی میں یہ محفل سجا کے بیٹی کو عزت عطا کی ہے. خدا کرے سدرا بیٹی کے صدقے میں اللہ ہر بیٹی کو عزتوں کی تاج ملنے لگا. یہ بات 100% درست ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کئی لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں, اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لوگ میٹھوں کے حکم دیتے ہیں. لڈو بٹنے, میٹھا بٹنا ہے, تقسیم کرنے میٹھے, دکانوں پہ آرڈر ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ بیٹے مانگتے ہو سجدے میں گر کے, مانگو تمہارا حق ہے. کیونکہ بیٹوں سے نسل چلتی ہے, کیونکہ بیٹے سے خاندان کا نام روشن ہوتا ہے. مانگو بیٹے, میں بیٹوں کا مخالف نہیں, اس لیے کہ بیٹا بڑھاپے کی لاٹھی کا سہارا ہوتا ہے. مانگو خدا سے بیٹے, کیونکہ بیٹے باپ کی کمر کا زور ہوا کرتے ہیں. مانگو خدا سے بیٹے, یہ حق ہے تمہارا. بیٹے مانگنا کہ نبیوں کی سنت ہے, لیکن خدا کے واسطے جب بیٹوں کے لیے بھیک کی جھولی پھیلایا کرو تو رب سے بیٹیوں کے لیے بھی ہاتھ پھیلا دیا کرو. اس لیے کہ بیٹے جائیداد کا وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں. یاد رکھیے گا جب بیٹے دنیا میں آتے ہیں انہیں باپ کی جائیداد پہ ناز ہوتا ہے, لیکن جب بیٹیاں مسکراتی ہیں انہیں باپ کے پیار پہ ناز ہوتا ہے. اور نکلو اس بات کو, خدا کی قسم جب باپ مصیبت میں آتا ہے بیٹے 2 قطرے رو کے چپ ہو جاتے ہیں. بیٹیاں تب تک نہیں چپتی ہیں جب تک خدا کی رحمتوں کو راضی نہیں کرتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء کرام, سدرۃ المنتہا کانفرنس. نعرہ تکبیر. بیٹی کل بھی رحمت تھی, بیٹی آج بھی رحمت ہے. آج بھی رحمت ہے. ہمارے مجھے میں بہت زمانے کے بعد جھارکھنڈ میں آیا ہوں. پتہ نہیں اس معین نے کیسے مانگا تھا کہ رب نے بیٹی بھی دے دی اور مولوی بھی دے دیا. کیونکہ مجھے بتایا میرے بھائی ساجد نے بتایا کہ معین وہ بندہ ہے جو بیٹی پیدا ہونے سے پہلے کہتا تھا رب نے بیٹی دی نا تو پھر حماد کو بلاؤں گا. یہ علماء گواہ ہیں. بہت زمانے کے بعد جھارکھنڈ میں آیا ہوں اور آنا بھی نہیں چاہتا تھا, کیونکہ کئی لوگوں نے ایسے فتنے کھڑے کر دیے منبروں پہ کہ ہم کوئی نیا بات کھولنا نہیں چاہتے. اگر ہمارے آنے سے کسی کو تکلیف ہوتی تو ہم آنا ہی نہیں چاہتے. مگر پتہ نہیں یار تیری دعاؤں میں کتنا اثر تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تو نے مجھے یہاں لا کے کھڑا کر دیا.
اور میں سمجھتا ہوں نہ میرا کمال ہے نہ تیرا کمال ہے، یہ سارا مدینے والے کا کمال ہے، حضور کا کمال ہے۔ معین میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ تو نے رب سے ایسے مانگا بیٹی کو۔ ساجد نے بتایا میرے بھائی نے، کئی بار نہ لوگ نہ بیٹی آ گئی ہے، معاف کیجئے گا، بیٹی کل بھی رحمت تھی، بیٹی آج بھی رحمت، بولے بیٹی آج بھی رحمت، آج بھی رحمت ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت اللہ نے بنائی ہے، محسوس نہیں کر سکتے۔ میں اتنا کہوں گا تجربے کی روشنی میں، جن گھر میں 8 بیٹے ہوں وہ بیٹی کوئی نہ ہو، 8 بیٹوں والی حویلی قبرستان لگتی ہے، اور جس گھر میں 1 بیٹی ہو کوئی نہ ہو، اکیلی بیٹی پورے گھر کو چمن بنا کے رکھتی ہے، چمن بنا کے رکھتی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے تم سے کہتا ہوں یار، اللہ نے اگر بیٹی دی ہو نا تو کبھی رونے مت دینا اسے، کبھی رونے مت دینا۔ اللہ نے بیٹی دی ہو نا تو اس کی ایسے قدر کرنا جیسے تمہیں اپنی جان کی قدر ہے، اسے ایسے سنبھال کے رکھنا جسے تم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہو، اس لیے کہ رب جانے جو سکھ بیٹی کو باپ کے گھر مل جاتے ہیں، گارنٹی نہیں ہے کہ شوہر کے گھر بھی بیٹی کو وہ سکھ مل سکے۔ میں آپ سے یہ بات کہہ کے جاننا چاہتا ہوں، بیٹیاں گھر میں شور مچائے نا تو ڈانٹنا نہیں، مارنا نہیں، انہیں شور مچانے دینا، انہیں کھل کے کھیلنے دیا کرو، انہیں کھل کے ہنسنے دیا کرو۔ کئی بار بیٹیوں کے نصیب میں ایسے گھر آ جاتے ہیں کہ ہنسنا تو بڑی بات ہے، کھل کے بات نہیں کہہ پاتی ہے، بات نہیں کہہ پاتی۔ بیٹیاں تیرے میرے گھر 18 سال 20 سال 22 سال ایک چڑیا کی طرح رہتی ہے، پھر یہ لال جوڑا پہن کے ایسی اڑ جاتی ہے کہ پھر یہ واپس نہیں آنی ہے، واپس نہیں آنی ہے۔ عجیب رشتے ہوتے ہیں یہ۔ قرآن والے لوگ بیٹھے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ قرآن والے لوگ بیٹھے، یہ فارغ ہوئے ہیں، ہم نے بھی مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہے، جب یہ قرآن والے باہر پردیس دین سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، خدا کی قسم کوئی روئے نہ روئے، بہنوں کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتی ہے، اور جاتے جاتے کہتی ہے میری چاند محنت کرنی ہے تجھے، میرے بھائی قرآن کی دولت لے کے آنا ہے تجھے۔ جب بھائی پردیس جایا کرتے ہیں، بہنیں دروازوں پہ آ کے کھڑے ہو کر کے چولیاں پھیلا کر کے بھائیوں کی زندگی کی لمبی بھیک مانگا کرتی ہے۔ یہ بہنیں ہوتی ہیں جو بھائیوں کو رخصت کرتے وقت کبھی جبریل کی طرح بازو پھیلا کے دعا دیتی ہے، کبھی رحمت بن کر کے بھائیوں کے سر پہ سایہ فکن ہو جایا کرتی ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جن بہن بھائیوں کو بہنوں کا پیار نصیب نہیں ہوتا ہے، دولت بے شک ہوتی ہے لیکن سکون نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے بہنوں کی زندگی دیکھی ہے، آج معاف کیجئے گا، کئی بہنوں کی شکایتیں رہتی ہیں، مولوی دعا کرتے جب سے شادی ہوئی ہے بھائی دروازے تک نہیں آیا ہے، جب سے نکاح ہوا ہے میرے بھائی کا فون تک نہیں آیا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، وہ پردیس میں رکھنے والوں، لیکن بیٹیوں کو بھولنے والوں، تمہیں خدا کا واسطہ کبھی بہنوں سے دامن نہ چھڑانا، ان کے آنے پہ چہرہ نہ بگاڑنا، اس لیے کہ بہنیں جب بھائی کی تحریف میں آتی ہے تو کھانے کے لیے نہیں آتی، لینے کے لیے نہیں آتی، یا تو کھلانے آتی ہے یا بھائی کی خالی جھولی کو خدا کی رحمت سے بھرنے آیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور اعلی حضرت علماء کرام، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ معاف کیجئے گا، کیا کئی بیٹیوں کو اس لیے طلاق نہیں ہو گئی کہ اللہ نے اسے 4 بیٹیاں دے دی؟ آج بھی یہ جاہل لوگ ایسی ایام جاہلیت کی سوچ آج بھی ہمارے بیچ موجود ہے کچھ لوگوں۔ ہاں یہ ہم سے پوچھو نا، کتنی بچیاں فون کر کے کہتی ہیں اللہ نے 5 بیٹی دے دی ہیں، بڑے دکھ میں سسرال میں ہوں، دعا کر اللہ 1 بیٹا دے دے تاکہ سسرال میں منہ دکھانے قابل ہو جاؤ۔ کیوں نہیں؟ بیٹیاں ہی بیٹیاں، ہمیں تو بیٹا چاہیے تھا۔ سن، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں، اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی خدا محبوب کے آنگن میں کبھی 4 پھول نہ کھلاتا۔ 4 بیٹیاں رب نے محبوب کو عطا فرمائی، 4 بیٹیاں، 4 بیٹیاں، اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اندھے ہیں جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، یاد رکھنا جہاں بیٹے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں وہاں بیٹیاں آ کر کے سنبھالا دیا۔ میں کھل کے کہہ رہا ہوں، کیا تم نے نہیں دیکھا
جو لوگ بیٹیوں کو رخصت کر دیتے ہیں کبھی بیٹھنے جاؤ نا تو وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کیا بتائیں حضرت جب سے بیٹی گئی ہے نا گھر نہیں لگ رہا ہے، جب سے بیٹی گئی ہے نا گھر میں دل نہیں لگ رہا ہے، جب سے بیٹی گئی ہے نا گھر میں کوئی خوشی نہیں رہی ہے۔ ہاں یہ پتہ چلے گا نا جب بیٹی چلی جائے گی۔ بیٹیوں کو سمجھو یار، بیٹیوں کو سمجھو۔ بیٹا پیدا کرے مولانا آنا بیٹے کا عقیقہ تاریخ چاہیے، میں نے کہا فرصت نہیں ہے مجھے۔ بیٹے کے عقیقے پہ جشن مناتے ہو، مناؤ، چلو حق ہے تمہارا، لیکن بیٹیوں کی آمد پہ اس سے زیادہ جشن منایا۔ کیا بات ہے۔ اللہ نے حضور کو کتنی بیٹی عطا فرمائی؟ بولے سارے، میرے سامنے سارے نوجوان بیٹھے، اللہ سب کو کربلا والے حسین کا صدقہ عطا فرمائی۔ کتنی عطا فرمائی؟ کر لو چند باتیں، کریں گے نا برداشت؟ خدا سلامت رکھے نوجوانوں۔ کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ مولانا اسرافیل صاحب 3 بیٹی آلریڈی پہلے سے پیدا ہوئی، اور جب چوتھے بچے کی ولادت کی باری آئی اللہ نے چوتھی بیٹی عطا کی تو آپ کی چچی نے حضور کو خوشخبری دینے کے لیے دروازے پہ آئی، چہرہ اداس تھا، حضور فرمانے لگے چچی خیر ہے؟ کہا ہاں خیر تو ہے۔ کہا اداس کیوں ہو؟ کہا تمنا تھی اللہ بیٹا عطا کرتا اور میں آپ کو مبارکباد دیتی، آپ مجھے انعام دیتے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا رب نے چوتھی بیٹی عطا کی ہے۔ حضور سن کے اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے چچی اداس نہ ہو، جب کسی کے آنگن میں بیٹا آتا ہے تو وہ ہیرے جواہرات میں سونا دیتا ہے۔ سن تو نے مجھے بیٹی کی خوشخبری دی ہے، میں تجھے بدلے میں جنت کی خوشخبری عطا فرماؤں۔ حضور کہتے ہیں میں تمہیں فاطمہ کی آمد پہ جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں، جنت کی خوشخبری۔ تم نے مجھے بیٹی کی خبر دی ہے، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے، جنت عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے گا بیٹے بھی دنیا میں آتے وہ بھی رب دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ بیٹے کون دیتا ہے؟ زور سے بیٹے کون دیتا ہے؟ اور بیٹیاں کون دیتا ہے؟ رب ہی دیتا ہے نا۔ خالق مالک اللہ ہے، خالق مالک، زور سے خالق مالک۔ یہ پیچھے والے لوگ گھور کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ناراض ہے مجھ سے؟ ہو تو شوق سے ہو جانا، پائے مورا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست۔ ہاں جی، کہیں بھی اپنی دال تو گلی جائے، لیکن چاپلوسی کرنے میں نہیں آئے۔ میں چاپلوسی کر کے پیسہ رول کے نہیں جاؤں گا، میں وہ بات کہہ کے جا رہا ہوں، کاش یہ بات اگر دل میں اتر جائے تو اس کی ٹھنڈک قبر تک محسوس کرنے لگے۔ بے شک حق ہے۔ خالق مالک، زور سے بولیں، خالق مالک ایک ہے، اللہ ہے، خالق مالک اللہ ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے رب کا نام مہینے بھر سے نہیں لیا ہوگا، 8 دن سے نہیں لیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ آج سارے مل کے لینا نا، خالق مالک اللہ ہے، اور زور سے خالق مالک اللہ ہے۔ کچھ لوگ خالی لنگر کے سہارے آئے تھے، لگ رہا بھوک لگ رہی ہوگی، ہے نا؟ جو خالی لنگر کے سہارے نہیں آئے، گھر سے کھا کے بھی آئے نا، تو وہ بولے ذرا خالق مالک اللہ ہے۔ اور گھر سے تھوڑا کھا کے آیا کرو، ضروری نہیں ہے لنگر مل ہی جائے، اتنا کھا کے آیا کرو کہ سبحان اللہ کہنے کی طاقت بنی رہا کرے۔ جن کے اندر طاقت ہے وہ بولیں خالق مالک اللہ ہے۔ بیٹے بھی اللہ دیتا ہے اور بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے، لیکن جب بیٹے دنیا میں آتے ہیں اللہ فرماتا جا تو اپنے لیے بھی روزی ڈھونڈ اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی، لیکن جب بیٹی آتی ہے رب کہتا سن جا کے ماں باپ سے میرا سلام کہنا اور جا کے ساتھ یہ پیغام دینا آج کے بعد دکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رب نے وعدہ لے لیا ہے میں تیری روزی کا بھی انتظام کروں گا، تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کی روزی کا بھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، جب یہ آتی ہیں نا تو یہ خوشخبریاں لاتی ہیں رزق کی، جنت کی، اور کہا کہہ دینا رب کی جانب سے سلام آیا ہے، سلام آیا ہے۔ اللہ بیٹیاں دے نا تو استقبال کیا کرو، استقبال کیا کرو۔ غمخوار بیٹیاں بہت ہوتی ہیں باپ کی، حالانکہ بیٹے بھی دشمن نہیں ہوتے، بیٹے بھی دشمن نہیں ہوتے۔ ہم نے تھوڑی سی غلطی کر لی نا، بیٹے ہم نے بگاڑ دیا، بیٹے ہم نے بگاڑ دیے۔ ہم نے دولت کو اتنا وقت دیا، ہم نے بزنس کو اتنا وقت دیا کہ اپنی اولاد کو وقت نہ دے سکے۔ تم جانتے ہو آج بڑھاپے میں کہتے ہیں لوگ حضرت جی کیا بتائیں، بیٹا ہمارے بغیر کھا لیتا ہے، ایک بار بھی پوچھتا تک نہیں ہے، بیوی کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے اپنے بچوں کی عادت کیسے ڈالی؟ جب ہمارے بچے چھوٹے تھے ہم نے یہ سوچا ہم ان پر حکومت کریں، ان کو ڈرا کے رکھیں تاکہ یہ ہم سے کانپتے رہیں، اور کبھی ہم نے بیٹے
بیٹے کو سامنے کھڑا تک نہیں ہونے دیا. کبھی کتا کہا, کبھی ذلیل کہا, کبھی نالائق, کبھی بدبخت کہہ کر کے اپنے بچوں کو ذلیل کرتے رکھے, بیٹے کو ڈرا دھمکا کے دور رکھا. میں ایک طریقہ بتانا چاہتا ہوں, اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کھانے کا عادی بنا دو. کبھی بیٹے کو چھوڑ کے کھانا نہ کھایا کرو. میں جانتا ہوں کہ دور بڑی مشکل کا آ گیا ہے, اب پیسے کی سخت ضرورت ہے, کماؤ پیسہ تمہارا حق ہے, لیکن پیسے کے لالچ میں اتنا بھی نہ ڈوب جانا کہ اپنے بچوں کو وقت نہ دے سکو. سنو, تمہارے پاس 8 گھنٹے کمائی کے لیے ہوتے ہیں, باقی کے جو گھنٹے بچتے ہیں 24 گھنٹے میں وہ تمہاری اپنے آرام کے لیے ہوتے ہیں. اس میں سے صرف 1 گھنٹہ اپنے بچوں کے لیے دینا ہے. جب شام کو فرصت سے آیا کرو, موبائل نہ چلایا کرو, اس کو فلائٹ موڈ پہ ڈالو, الماری میں ڈال دو. اس کے بعد پریوار کو لے کر بیٹھ جاؤ, بچے سے پوچھو, بیٹے سے کہو بیٹے بتا دن کیسا گزرا ہے. بیٹی کو گود میں بٹھا لیا کرو, پھر بیٹوں سے پوچھا کرو بتاؤ دن کیسا گزرا ہے, پڑھائی کیسی ہو رہی ہے. پھر کہا کرو بیٹے تجھے میری یاد آئی کہ نہیں آئی. پھر یہ بھی کہہ مجھے بھی تیری بار بار یاد آ رہی تھی. اپنے بیٹوں کو اپنی محبت کا احساس دلاؤ, لیکن ہم نے یہ احساس نہیں دلایا. ہم تو کہتے مولانا فرصت ہی نہیں مل پائی. ہم جب گھر لوٹے تو بچے سو چکے تھے, جب نکلے تو بچے سو رہے تھے. ان کے اٹھنے سے پہلے چلے گئے اور ان کے جاگتے جاگتے نہیں آئے, سونے کے بعد گھر آئے گئے. تمہیں خدا کا واسطہ اپنے بچوں کو وقت دیا کرو, ان کے ساتھ کھانا کھایا کرو, ان کے ساتھ باتیں کیا کرو. ایسی عادت بنا لو ان کے ساتھ رہنے کی کہ یہ تمہارے بغیر نہ رہ سکے. ہم نے اپنے بغیر رہنے کا بچوں کو عادی بنا دیا. ہمارے بغیر بچپن سے کھاتے رکھے, جوانی بھر کھایا. اب شادی کے بعد انہیں باپ کی یاد کہاں سے آئے گی. اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کھانے کا عادی بناؤ تاکہ کل اگر اس کی شادی ہو جائے اور یہ الگ بیوی کو لے کے بیٹھ جائے, بیوی دسترخوان سجا دے, کھانا سامنے آ جائے, اور جب پہلا لقمہ ہاتھ میں اٹھائے اس کا خیال آئے آج کوئی دسترخوان پہ نہیں ہے, کسی کی کمی محسوس ہو رہی ہے, لقمہ نیچے رکھے اور پھر دوڑ کے باپ کے پاس جائے, ہاتھ پکڑ کے کہے ابا بچپن سے آج تک تیرے بغیر نہیں کھایا ہے, اب بھی تیرے بغیر نہیں کھاؤں گا. خدا کی قسم اگر یہ تربیت دو گے آخری سانس تک بیٹا باپ کے بغیر نہیں رکھے گا, اور خدا کی قسم تربیت ایسی ہوگی تیری زندگی بھلی کٹ جائے گی اور بیٹے کے نصیب میں اللہ کی طرف سے جنت لکھ دی جائے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مصطفیٰ, سدرۃ المنتہا کانفرنس, علماء کرام. بابا آج باپ بیٹے کو وقت دینے تیار نہیں. وہ غلطی ہو جاتی ہے تو دنیا بھر کی گالیاں باپ دے دیتا بیٹے کو, اور پھر کہتے اولاد کنٹرول میں نہیں آ رہی. بچے ایسے نہیں پالے جاتے, سن, بچے ایسے پالے جاتے جیسے علی نے بچے پالے ہیں. ایسے بچے پالے جاتے جیسے علی نے بچے پالے. خدا کا واسطہ یار ذرا بیٹوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. یہ جو بڑھاپے میں بچے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں نا, یہ صرف بیوی اس میں شامل نہیں ہے, اس میں باپ کی تربیت کا بھی پورا عمل دخل ہے. باپ بھی ذمہ دار ہے اس کا, کیونکہ اس نے نا اپنی عادت نہیں ڈالی. مجھے ایک بات بتاؤ, ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے, ایک بندہ وہ ہے جو کبھی آپ سے ملتے ہی نہیں اور وہ قبرستان چلا جائے تو بتاؤ تمہیں یاد کب آئے گی؟ اور ایک بندہ وہ جو آپ کے بغیر رہتے ہی نہیں, اگر وہ قبرستان چلا جائے تو بتاؤ کتنی بار یاد آئے گی؟ کم سے کم ایک دوسرے کو عادی بنا لو, ایک دوسرے کا پوچھا کرو, خیریت پوچھا کرو, ایک دوسرے کے حالات پوچھا کرو. آج اتنا وقت ہی نہیں ہے, ایک دسترخوان پہ 4 بیٹے ایک باپ بیٹھا, اور خدا کی قسم ایک دوسرے سے خیریت پوچھنے کی فرصت نہیں, خیریت نہیں پوچھ رہے, بتا دن کیسا گزرا, کیونکہ جو بھی آیا وہ موبائل لے کے بیٹھ گیا, جو بھی آیا موبائل لے کے بیٹھ گیا, جو بھی آیا موبائل لے کے بیٹھ گیا. وہ بھائی اس نے بیڑا غرق کر رکھا ہے. ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے بھی ایک جگہ بیٹھ کر بھی ایک دوسرے کا اجنبی بنا دیا ہے. پہلے دور کتنا اچھا تھا, شام کو آتے تھے پوچھتے تھے بھیا بتاؤ دن کیسا گزرا ہے. بیٹے کہتے تھے ابا بتاؤ نا آپ گئے تھے تھک کے آئے ہو, کام کیسا رہا. کبھی بیٹا کہتا تھا ابا بتاؤ نا دن کیسا گزرا. کبھی باپ کہتا تھا بیٹے پڑھنے گئے تھا بتاؤ کیا حال تھا. ڈیوٹی پہ گئے تھے کیسی کیسی. کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کسی, کوئی نہیں پوچھ رہا. جب آج زندے میں نہیں یاد ہے کسی کو تو پھر مرنے کے بعد کیا خاک یاد کرے گا کوئی؟ عادی بناؤ ایک دوسرے کا اور پوچھا کرو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ ٹیکنالوجی موبائل یہ ہر انسان کمینے کے پاس بھی ہے, اچھے سے اچھے کے پاس بھی ہے, برے سے برے کے پاس بھی ہے. خدا کی قسم جانتے ہو موبائل کسی کے بھی پاس ہوتا ہے, لیکن رشتے نصیب والوں کو نصیب ہوا کرتے. کیا بات ہے, کیا رشتے نصیب والوں کو نصیب ہوتے ہیں, رشتے نصیب والوں کو نصیب ہوتے. گزارش ہے انشاءاللہ ایسی تربیت کریں گے بیٹوں کی, وقت دیں گے بچوں کو انشاءاللہ. بیٹھا کرو شام میں ان کے پاس,
بیٹھا کرو. آج جو گھروں میں آگ لگی ہے نا, یہ اولاد نافرمان ہو رہی ہے, یا جو بھی تباہی آ رہی ہے نا, اس میں ہماری تربیت کا پیسہ 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 ایسا اندھا کر دیا اس پیسے نے کہ ایک دوسرے کی ہمیں ضرورت ہی محسوس نہیں کی. پیسے ہی سب کچھ. یاد رکھیے, پیسہ سر چھپا سکتا ہے, پیسہ عزتیں نہیں بچا سکتا ہے, پیسہ رشتے نہیں خرید سکتا ہے. پیسے سے آپ گاڑی خرید لو گے, پیسے سے آپ مکان خرید سکتے ہو, پیسوں سے آپ روبوٹ خرید لو گے, پیسوں سے آپ نوکر خرید لو گے, لیکن بھائی پیسے سے نہیں, بھائی نصیبوں سے ملا کرتے ہیں, اپنے نصیبوں سے ملا کرتے ہیں. ان کی قدر کیا کرو. آج نہیں ہے نا قدر, کیا پتا بھائی کیا ہے, کیا جانے. آج اتنی سی کی خاطر بھائی کی کن پٹی پہ رکھ کے تمنچا چلا دیتے لوگ. کیوں کیوں آئیے مجھے بتاؤ. آج بھائی ہے, آج بھائی ہیں ہم, آج جوان ہیں, الگ ہو گئے, بھائی ہیں ہم. کل بھی تو بھائی تھے نا جب چھوٹے چھوٹے تھے. ہے توجہ, بات کر لو مولانا, آپ شانتی سے جائیں. توجہ ہے سارے لوگوں کو. کل بھی تو ہم بھائی تھے نا, بولو. چھوٹے تھے, بچپن یاد دلاؤں. آج اتنی سی اگر دیوار بڑھا دی نہ سکے بھائی نے, تو تمنچا رکھ کے نا دوسرا کان پہ چل سائن کر. کہا کیوں کہ یہ میری. کون کروا رہا ہے تمنچا رکھ کے کان پہ؟ سگا بھائی. کچہریوں میں جا کے دیکھو, مقدمے بھائی کے خلاف. ہاسپٹل میں دیکھو, جو بھی ایمرجنسی کیس ہوں گے جھگڑے کے, بھائی نے بھائی کو مارا ہوگا. بالکل. جیل میں جا کے دیکھ لو, جتنے رو رہے ہوں گے بھائی نے بھائی کو جیل کرائی. جا کے دیکھو تو صحیح, کون لڑا رہا ہے؟ بھائی بھائی کا دشمن کیوں ہو گیا؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا. ہم چھوٹے تھے تب بھی بھائی بھائی تھے, آج بھی بھائی بھائی ہے. ذرا یاد کرو بچپن کے وہ دن, ہم ساتھ ساتھ جاتے تھے, چھوٹے چھوٹے تھے, ہم 4 بھائی تھے. کوئی انگلش میڈیم میں پڑھتا تھا, کوئی ہندی میڈیم میں پڑھتا تھا, کوئی اسکول کوئی مدرسے جاتا تھا. چھٹی کا وقت الگ تھا, لیکن جب ہم دوڑ کے آتے تھے نا, ماں کہتی تھی بیٹے گرم بریانی ہے کھا لے, تو 2 بھائی کہتے تھے امی ابھی میرا بھائی نہیں آیا ہے, ابھی چھوٹا نہیں آیا, جب وہ آ جائے گا تب کھانا کھاؤں گا. چھوٹا کہتا تھا امی بڑا بھائی نہیں آیا ہے, جب وہ آ جائے گا تب کھاؤں گا. یہ رشتے کتنے حسین تھے. جب باپ بازار سے لا کر کے چیز تقسیم کرتا تھا, ایک بیٹا گھر ہوتا تھا, دوسرا باہر ہوتا تھا, تو جو ہوتا تھا یوں ہاتھ پھیلاتا, باپ اس کا حصہ دے دیتا, تو پھر وہ ہاتھ یوں کر کے پیچھے دوسرا ہاتھ آگے کر دیتا. باپ پوچھتا تھا بیٹے بتانا تیرا حصہ تو مل گیا کہ اب یہ کس کے لیے ہاتھ پھیلایا؟ کہتا میرا بھائی باہر سے نہیں آیا کہ ابا اس کا بھی حصہ دیا جائے. پہلے بھائی بھائی کے لیے اتنا مرتا تھا, اگر کوئی چھوٹے بھائی کو 18 سال کا جوان 6 سال کے بھائی کے تھپڑ مار دیتا تھا, 8 سال کا جا کر کے 18 سال کے کا گریبان پکڑ کے کہتا تھا تیری ہمت کیسے ہوئی, تو نے میرے بھائی پہ ہاتھ کیسے اٹھایا؟ مجھے اکیلا نہ سمجھنا, میں زندہ ہوں, اور مجھے بتا تو سکی. کل بھائی بھائی کے لیے جان دیتا تھا, آج بھائی بھائی کی جان لینے تیار ہے. کل بھی رشتے بگی تھے, آج بھی رشتے بگی ہے, کل بھی خون بگی تھا, آج بھی خون بگی ہے. پھر یہ دشمنی کیوں ہے؟ تو فرق اتنا ہے, کل جب ہم چھوٹے تھے ہمیں دولت سے پیار نہ تھا, رشتوں سے پیار تھا. آج جب ہم بڑے ہو گئے ہیں ہمیں رشتوں سے پیار نہیں ہے, ہمیں دولت سے پیار ہو گیا ہے. یاد رکھیے گا, جہاں دولت ہوگی وہاں رشتے نہیں ہوں گے, جہاں رشتے ہوں گے وہاں دولت نہیں ہوگی. دولت کو ٹھوکر مار دو, رشتوں کو سینے سے لگا لو, اس لیے کہ دولت محنت سے ملتی ہے, رشتے نصیبوں سے ملا. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء کرام, جشن دستارے ہند. سبحان اللہ سبحان اللہ. کریں گے انشاءاللہ بھائیوں کی قدر, گولی تو نہیں چلائیں گے نا, جھگڑے تو نہیں کریں گے نا. اگر باپ جائے نے, ماں جائے نے, اگر باپ کے بیٹے نے 1-2 انچ فالتو بھی جوت لی ہے نا, تو اسے باپ کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دے. خدا مصطفیٰ کے صدقے میں قیامت میں تجھے معاف فرمائے. کریں گے انشاءاللہ. تو بیٹے بھی بڑی چیز ہے, بیٹے بھی بڑی چیز ہے, لیکن بیٹی بہت بڑی چیز ہے. بیٹے بڑی چیز ہیں لیکن بیٹیاں بہت بڑی چیز ہے. میں یہ نہیں کہتا بیٹوں کو محبت نہیں ہوتی ہے, بیٹوں کو بھی محبت, لیکن بیٹیوں کو کتنی محبت ہوتی جانتے ہو؟ لکھو میری بات, کاغذ پہ نہیں, دل پہ, دل پہ لکھو. ہم نے دیکھا ہے جب ہم بھی پردیس سے جاتے ہیں نا, پردیس سے جاتے ہیں, میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ممبر پہ بیٹھا ہوں, جھوٹ نہ بولنا, جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں بالکل. میں ابھی پرسوں میری بیٹی کا فون آیا, بیٹی کا فون آیا, کہنے لگی ابو گھر آئیں گے, میرے لیے کچھ کھانے لے آنا.
تو بیٹے نے فون چھین کے کہا نہیں میرے لیے سب کھلونا لانا. وہ کہنے لگی تو ابو کا پیسہ کھلونے میں برباد کرے گا. تو میری بیٹی کی عمر ابھی 3 سال ہے, 3.5 لگ. وہ کہہ رہی تو ابو کا پیسہ کھلونے میں برباد کرے گا. اپنے بھائی سے بول رہی تو ابو کا پیسہ کھلونے میں برباد کرے گا. میری آنکھ میں آنسو آ گیا. میں نے کہا 3 سال کی بیٹی باپ کے لیے اتنی مرتی ہے تو پھر 18 سال کی بیٹی باپ کے لیے. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. درد کیا ہے سینے کا پسلیاں سمجھتی ہے, جی باپ کی غریبی کو بیٹیاں سمجھتی ہے. سبحان اللہ. عجیب رشتہ ہوتا ہے, عجیب رشتہ. ایک ٹھنڈک پڑتی ہے سینے میں جب اللہ بیٹی عطا کرتا ہے, ٹھنڈک. لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ یہ اہل دل کے لیے, یہ اللہ والوں کے لیے. میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں, جاؤ جب تھک کے آیا کرو نا تو بیٹی کو گود میں اٹھایا کرو, تھک کے آیا کرو. جب وہ سینے سے لگتی ہے نا اور اس کی ٹھوکریں دل پہ لگتی ہے نا, اللہ اس کی قدم کی ٹھوکروں سے بندے کی تھکن اتار دیا کرتا ہے. بالکل حق ہے. تھکن اتار دیا کرتا ہے. گھر آیا کرو نا, میرے محبوب نے کیا فرمایا, لوگوں جب گھر میں کوئی چیز لایا کرو پہلے بیٹی کو دیا کرو. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان حضور فرماتے گھر آیا کرو, اگر پردیس سے کچھ لاؤ تو پہلے بیٹی کو دیا کرو, بیٹی کو دیا کرو. مگر بڑا یوں کہیں کہ مطلب پرست دور آ گیا ہے, مطلب پرست. جی معاف کیجئے گا, بیٹے کو پڑھانے میں 1.5 کروڑ لگا دیتا آدمی MBBS کے لیے, بیٹی کو پڑھانے کے لیے 1.5 لاکھ لگانے تیار ہے. کیوں؟ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہتا جب بیٹیوں پہ خرچ کی بات آتی ہے تو کہتا اسے تو پرائے گھر جانا ہے, اور جب بیٹے پہ خرچ کی بات آتی ہے بیچ تو 3 بیگھے. کہا کیوں؟ کہ جائے گا کہ دریدری تو رہے گا. اس کو دے دو 1.5 کروڑ, یہ بڑھاپے کا سہارا ہے. تو سن, اگر بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہے نا تو بیٹی آخرت کا سہارا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کون سا سہارا ہوتی ہے بیٹیاں؟ آخرت. زور سے آخرت کا سہارا ہوتی ہے بیٹیاں. اور یاد رکھیے گا, ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, جنازے دیکھیں بالکل. کھولو. آپ بولیں گے مجھے لگے گا آپ میری زبان سمجھ پا رہے ہیں. مجمع بہت اچھا ہے, سارے حضور کے عاشق بیٹھے, اور کوئی سوچ بھی رہا ہوگا یہ جا کیوں میرے 2 بجنے کو آگے. تو میں پہلے بتا دوں, اجمیر والا اونٹ بٹھا دے کوئی مائی کا لال نہیں اٹھا سکتا, مدینے والا غلام بٹھا دے تو شیطان کیسے لگے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. چلوں آگے, میں تھکے تو نہیں ہے نا ابھی, جیسے وقت پورا ہو چلا ہے, 15 منٹ باقی ہے. اگر ساتھ دیں گے تو سفر آگے کروں گا. میں کیا کہہ رہا تھا ابھی آپ سے؟ جنازہ. ہاں سلامت رہے, بڑا اچھے لوگ ہیں, خدا سلامت رکھے. جنازہ دیکھا ہے لوگوں نے؟ دیکھا جنازہ؟ میں ایک بات کہتا ہوں میرے بھائی, آپ بہت دور سے آئے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. قدم قدم پہ اللہ آپ کو زہرا کے لالوں کا صدقہ عطا کرے. ہاں جتنے آئے اللہ سب کو حسنین کی خیرات عطا کرے. ٹھیک ہے نا. جنازے دیکھیں, میں ایک بات کہتا ہوں, تجربے کی بات ہے. جس گھر میں شام سے صبح تک جنازہ پڑا رہے اور رونے کی آواز نہ آئے, سمجھ لینا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے. اور جس گھر میں باپ کی بیماری پہ چیخیں اٹھ جائیں نا, سمجھ لینا اس گھر کو بیٹیوں نے آباد کر رکھا ہے. اللہ سبحان اللہ. میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. بے شک. ہم نے اتنی سی عمر میں بہت سارے جنازے دیکھے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. آپ دیکھو خدا کی قسم, بڑے سے بڑا امیر بڑھ جائے نا تو بیٹے تھوڑی دیر رو لیتے ہیں اور پھر ادھر ادھر دیوار سے لگ جاتے, کام سے لگ جاتے. لیکن آج تک میں نے نا کسی باپ کے جنازے سے بیٹی کو اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہے؟ پوری رات جنازہ پڑا رہتا ہے, عورتیں سمجھاتی کمر سیدھی کر لے بیٹی, تھک گئی ہوگی, شام سے رو رہی ہے. تو وہ کہتی بیٹھا رہنے دو, مجھے اس چاند کا چہرہ دیکھنے دو. کہا کمر سیدھی کر لے, رو کے کہتی ہے چند لمحوں کا تو مہمان ہے یہ چہرہ, اب شاید یہ قیامت کا چہرہ نظر نہ آئے. یہ کہہ کے بیٹیاں باپ کے جنازوں سے اٹھا نہیں کرتی ہیں, بیٹے 2 منٹ رو کے چلے جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے جب باپوں کے جنازے اٹھتے ہیں, جن بیٹیوں کو لوگ بوجھ کہتے ہیں, جن کا تماشا بنا دیتے ہیں, جنہیں غیر بنا کر کے پھینک دیا جاتا ہے, جنہیں سسرال بھیج کر کے
منہ موڑ دیا جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ جب باپ کا جنازہ اٹھتا ہے بیٹیاں جنازے کے ساتھ دوڑ جایا کرتی ہے. وہ کہتی لوگوں خالی ابا کو نہ لے کے جاؤ, ہمیں بھی ساتھ لے چلو. اب کس کے سہارے رہنا ہے؟ اب کون ہمارا حال دل سنے گا؟ کون ہمارے درد دل کا خیال رکھے گا؟ یہ سوچ کر کے بیٹیاں رو جایا کرتی ہے. کتنی بیٹیاں جنازوں کے ساتھ دوڑ جاتی ہے, چار لوگ نہیں سنبھال پاتے ہیں. یہ درد بیٹیوں کے سینے میں ہوتا ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ رب کی بارگاہ میں جب جھولی پھیلایا کرو صرف بیٹے نہیں بیٹیاں مانگا کرو, اس لیے کہ بیٹے دولت کے وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں باپ کے جنازوں کی وارث ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, جشن دستار حفظ و قرآن, علماء کرام, حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. واہ 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 حضرت, کیا بات ہے, جواب نہیں دے. بہت خوب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندہ معاف کیجیے گا, تھوڑا زندہ باد, زندہ باد, زندہ میرا باد. مقصد آپ کو دکھ دینا نہیں. میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے بیٹھے سارے ہی اچھے ہوں گے, کیونکہ برے ہوتے تو حضور کی محفل میں تو نہیں آتے. برے ہوتے تو حضور کی محفل میں نہیں آتے. حضور کی محفل میں اچھے لوگ آتے ہیں. میری محفل میں, میری بیٹھک میں میری مرضی کے بغیر کوئی نہیں بیٹھ سکتا, تو حضور کی محفل میں حضور کی مرضی کے بغیر کون بیٹھ سکتا؟ ہاں جی, وہ مجھے ہاتھ اٹھوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں کون ہوتا ہوں ہاتھ اٹھوانے والا؟ خدا کی قسم, جس نے بلایا وہ جانے, اور یا جس نے محفل سجائی ہے وہ جانے. ہاں, اپنا تو یہ ہے, رہنے دو یا ڈبو دو تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. محفل جانے, محفل والا جانا. میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, معاف کیجیے گا. بیٹیاں بوجھ نہ کچھ لوگوں کی وجہ سے بن گئی, کچھ لوگوں کی وجہ سے. آج بھی نا وہ دور اور تھا کہ لوگ بیٹیوں کے گلے کاٹ دیتے تھے, پسینہ نہیں آتا تھا. آج شہر میں دیکھو نا, سفید داڑھی والا رکشہ کھینچ رہا ہے, کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ چچا اس عمر میں اتنا بوجھ؟ وہ کہتا نہیں, 2 روٹی تو میں تم سے بھی کھا لیتا, لیکن بیٹے بھی گھر بیٹی جوان بیٹی ہے. اس کا متھا دیکھ کے حضور کے فرمان کی طرف روح جاتی ہے. کاش محبوب تیرا دور ہم نے دیکھا ہوتا, کاش ہم نے وہ لمحے دیکھے ہوتے. محبوب 1400 سال پہلے تو نے کہا تھا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آج غریب سے غریب بھی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا سمجھنے لگ گیا. غریب سے غریب. صحابہ کہتے ہیں آقا آپ کے آنے سے پہلے یا رسول اللہ ہم بیٹیوں کے گلے کاٹ دیتے تھے, پتہ نہیں چلتا تھا. جب سے آپ آئے گے چوٹیوں کو بھی سنبھل کے ہم راستہ دیا کرتے ہیں. یہ انقلاب کس کی وجہ سے؟ سہارا کے بابا کی وجہ سے انقلاب آیا, حضور کی وجہ سے یہ انقلاب آیا. حضور کی وجہ سے, معاف کیجئے گا, کچھ لوگوں کی وجہ سے بیٹیاں بوجھ بن گئی. آج بھی ہر کوئی بیٹی کو پیار کرتا ہے, بیٹی آتی ہے تو مسکراتا ہے, لیکن جب ان کو دیکھتا ہے نا جو کل بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئیں گے تو پھر رونے لگ جاتا ہے. نوجوانوں میں پوچھوں نا کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ یقیناً سب کہیں گے کہ ہمیں جنت چاہیے. آسان طریقہ ایک یہ بھی ہے, فرمایا گیا فک رقبہ, جو کسی پھنسے ہوئے کی گردن نکال دے گا مصیبت سے, اللہ اسے بے حساب جنت عطا فرمائے. پھنسے ہوئے, معاف کیجئے گا, آج نا جب بیٹیوں کی شادی کی بات آتی ہے نا تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے, بڑا مسئلہ ہوتا ہے. 17-18 سال بیٹی کو پالتے ہوئے باپ کو اتنا بوجھ نہیں لگتا. جب بیٹی کی رخصتی کا خیال آتے ہی باپ بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں نکاح خالی نہیں کرنا ہے, مجھے 10 لاکھ بھی لینے, 5 لاکھ لینے, مجھے گاڑی لینی ہے, مجھے یہ لینا وہ لینا. خدا کے واسطے میں کہوں جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا ہے. میرا چیلنج ہے, کوئی اپنی بیٹی 8 سال کی مجھے 10 لاکھ نہیں بیچ سکتا ہے. بیچ دے گا کوئی؟ بولو. 20 لاکھ میں بیچ سکتا ہے کوئی؟ نہیں بیچ سکتا نا. تو پھر اس باپ کا شکریہ ادا کر جس نے 18 سال کی بیٹی فری میں پال کے تیرے گھر میں ڈال دی ہے. اور پھر بھی کہہ رہا یہ نہیں رہا, جہیز میں یہ نہیں آیا, یہ نہیں آیا. اور یار جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا. اتنا آسان کر دو. آج بیٹیاں رو رہی ہیں باپ کی دہلیز پہ, بال سفید ہو گئے بیٹیوں کے. کیوں؟ کیونکہ باپ اتنا پیسے والا نہیں تھا جو داماد خرید پاتا, اور کوئی اچھا اتنا انسان نہ مل سکا جو کسی غریب کا ہاتھ تھام لیتا. بیٹیاں باپ کی دہلیز پہ بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی, اور قسمت سے اگر باپ نے دنوں رات ایک کر کے اگر بیٹی جوان کر بھی دی نا, اور پھر رشتے کی بات کری, معاف کیجیے پہلے کہتے نہیں کچھ نہیں چاہیے, بیٹی دے دینا. پھر دن پکے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں بس کچھ نہیں, وہ تھوڑا سا کیا ہے نا کہ گاڑی دے دینا.
گاڑی دے دیں گے، گاڑی مانگتے، کہا ٹھیک ہے سپر دے دیں گے، کہاں صحیح ہے، 8 دن رہ جاتے نا پھر لسٹ آتی ہے بن کے کہ نہیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، پھر لسٹ بن کے آتی، نیچے لکھا ہوتا اگر سامان ایک بھی کم رہ گیا نا تو بارات واپس لوٹ جائے گی۔ ابھی کچھ دن پہلے کی کہانی ہے، 4-5 دن ہوئے، ایک بچی کے ہاتھ میں مہندی لگ گئی، جوڑا پہن کے بچی بیٹھی ہے اور بارات والے دن لڑکے کی طرف سے خبر آ گئی کہ ہم بارات لے کے نہیں آ رہے، اپنی بچی کے نکاح کا کوئی اور انتظام کر دیا جائے۔ مجھے بتا تو صحیح، جس باپ نے پوری زندگی ایک بیٹی کو جوان کرنے میں لگا دی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے یہ درد بھرے جملے اور یہ زہر سے ملی ہوئی آواز جو تم کہتے ہو کہ کہیں اور بیٹی کا رشتہ دیکھ لو، یہ کسی کو تکلیف نہیں دے گا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہاری دنیا بلڈنگ دیکھ کے تعریف کر سکتی ہے، تمہاری عمارتوں سے راضی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جملے جو بیٹی کے کلیجے کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، اس کی خبر جانتے ہو مصطفیٰ کو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ بیٹی بیٹی مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھ کر کے کتنی بار روئی ہوگی، تجھے اس کی خبر نہیں ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ بیٹے والوں، اگر تمہاری وجہ سے کسی بیٹی کی آنکھ میں آنسو آیا، 1 نہیں 1000 دیجے کرا لینا، 40,000 40ویں کرا لینا، 1 کونٹل نہیں 50 کونٹل چنے پڑوا لینا، جتنے چاہے مولویوں کو بلا کر کے دیجے 40ویں کی باتہ کرا لینا۔ اگر کسی انسان کا دل ٹوٹا، اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک غریب کے ایک آنسو کی قیمت اس سے پوری ادا نہیں کرا۔ خدارہ بیٹیاں رحمت ہیں، انہیں رحمت ہی رہنے دیں، انہیں زحمت نہ بنائیں، انہیں زحمت نہ بنائیں۔ عجیب مسئلہ ہوتا، عجیب مسئلہ۔ 8 دن پہلے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹی کو باپ کی جدائی کا غم کافی ہوتا ہے، ہاں بیٹی کو باپ کی جدائی کا غم کافی ہوتا ہے۔ میں نے ایک شعر کسی کارڈ پہ پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ پھولوں کو پال پوس کے غیروں کو سونپ دے، باغوں کے مالیوں کا مقدر عجیب ہے، باغوں کے مالیوں کا مقدر عجیب ہے۔ 18 سال سیچتا ہے ایک باپ، اور خدا کی قسم اس لیے باپ نے ٹوپی پہ پیبند لگا کے پہنا تاکہ بیٹی کے دوپٹے پہ پیبند نہ لگنے پائے۔ اس طرح سے باپ بیٹی کو پالتا ہے۔ ہم کیا جانے بیٹی کو پالنے والا، ہم تو سوچتے ہیں اللہ نے بیٹا دے دیا تو بینک بیلنس سے لوٹ لو بیٹی والوں کو، اور تمہیں خدا کا واسطہ بیٹے اللہ نے دیے ہیں، اسے ناراض نہ کرنا۔ اگر وہ صحرا بندوانا جانتا ہے تو صحرے کے ساتھ وہ کفن بھی پہنانا جانتا ہے، کفن بھی پہنانا جانتا ہے۔ وہ لفظ کن سے کائنات پیدا کر سکتا ہے، اور